گردش کے قوانین۔ ہم اس سلاخ پر اس جگہ قوت لگا کر اسے گھما سکتے ہیں۔ اگر ہم سلاخ پر اس جگہ قوت لگائیں تو اسے دوسری سمت میں گھما سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے محور کے عین اوپر قوت لگائیں تو یہ سلاخ نہیں گھومے گی، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ اسے کس طرف گھومنا چاہیے۔ لگائی گئی قوت محور سے جتنی دور ہوگی، سلاخ میں گھماؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ اصول تمام اجسام پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم محور کے دونوں جانب ایک سی قوت لگائیں تو سلاخ اس سمت میں گھومے گی جس طرف قوت محور سے زیادہ دور لگائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اگر سلاخ کو افقی حالت میں رکھنا ہو تو محور کے نزدیک والی قوت کو زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر کم قوت کو محور سے مزید دور کر دیا جائے تو پھر یہ جیت جائے گی اور سلاخ اس طرف جھک جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لیور کی مدد سے ہم ایسی بھاری اشیاء اٹھا سکتے ہیں جنہیں ہم صرف ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم سلاخ کے محور کی جگہ تبدیل کر سکیں تو ایک جگہ پر آ کر محور کے دونوں جانب موجود کشش ثقل کی قوت برابر ہو جائے گی اور وہ سلاخ نہیں گھومے گی۔ اس جگہ کو اس سلاخ کا مرکز ثقل کہا جاتا ہے۔ اگر ایک جسم خلا میں ہے، اس کا محور کسی اور نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے مرکز ثقل کے گرد ہی گھومے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرکز ثقل اس جسم پر ہی ہو۔ خلا میں کسی بھی جسم کی حرکت کو اس کی مرکزی ثقل کی حرکت اور جسم کے مرکز ثقل کے گرد
گردش کے مجموعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے جسم پر قوت لگانے سے نہ صرف اس کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ اس کی گردش میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مرکز ثقل کی حرکت کی سمت اس جسم پر لگائی جانے والی تمام قوتوں کے مجموعے سے معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ قوتیں جسم میں کس جگہ لگائی گئیں۔ البتہ اگر آپ کو اس جسم کے گھومنے کی سمت معلوم کرنا ہو تب آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ قوتیں اس جسم پر کہاں کہاں لگائی گئیں۔ اس جسم پر لگائی گئی تمام قوتیں خلا میں اس جسم کے مرکز ثقل کے راستے پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر لگائی گئی قوت اس جسم کے گھومنے کی سمت پر بھی اثر انداز ہو۔ کسی بھی جسم پر لگائی جانے والی قوتوں کو ایک تیر سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جس میں تیر کی لمبائی قوت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تیر کو دو ایسے تیروں کا مجموعہ سمجھا جا سکتا ہے جو ایک دوسرے سے 90 ڈگری پر ہیں۔ صرف یہ ایک چھوٹا تیر ہی جسم کے گھماؤ کی سمت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک قوت اس جسم کے گھومنے کی سمت پر کتنی اثر انداز ہوگی، اس کا دار و مدار اس قوت کی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت پر بھی ہے۔ اور اس پر بھی کہ یہ قوت کہاں لگائی گئی۔ کسی جسم پر لگائی گئی قوت اس کے گھومنے کی سمت پر کس حد تک اثر انداز ہوگی، اس کا دار و مدار ان 3 عوامل پر ہے، اور اسے طبیعیات میں ٹارک کہا جاتا ہے۔ ٹارک کو بھی ایک تیر سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جس کی سمت گھماؤ کے محور کو ظاہر کرتی ہے۔ اور لمبائی ٹارک کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس جسم کو گھمانے کے لیے ایک سے زیادہ قوتیں لگائی جا رہی ہیں تو کل ٹارک انفرادی قوتوں سے پیدا ہونے والے ٹارک کا مجموعہ ہوگا۔
قوتوں کی مقدار اور سمتوں کے علاوہ اس جسم کی کمیت اور یہ کمیت جسم میں کس طرح پھیلی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی گھماؤ کی مقدار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک لیور سے بھاری چیز کو اٹھانا یا محور سے زیادہ دور چیزوں کو اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح زیادہ کمیت والے اجسام کے گھماؤ کو یا جن اجسام کی بیشتر کمیت محور سے زیادہ دور ہو ان کے گھماؤ کو بدلنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی جسم کی کمیت زیادہ ہو یا اس کی بیشتر کمیت محور سے زیادہ دور ہو تو ہم اس خاصیت کو مومنٹ آف انرشیا کا نام دیتے ہیں، اور ایسے اجسام کا موومنٹ آف انرشیا زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی جسم کے گھومنے کی رفتار میں تبدیلی کی شرح اس جسم پر ٹارک کو اس جسم کے مومنٹ آف انرشیا پر تقسیم کرنے سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ گھومنے کی رفتار میں تبدیلی کو گھماؤ کا اسرا یعنی اینگولر ایکسیلریشن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی جسم خط مستقیم میں حرکت کر رہا ہو تو اس کا اسرا یعنی لینئر ایکسیلریشن اس جسم پر لگائی گئی قوت کو اس کی کمیت سے تقسیم کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اینگولر ایکسیلریشن معلوم کرنے کا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس فارمولے میں اسرا کی جگہ اینگولر ایکسیلریشن ڈال دیجئے، قوت کو ٹارک سے اور کمیت کو موومنٹ آف انرشیا سے بدل دیجئے، چنانچہ اینگولر ایکسیلریشن ٹارک کو مومنٹ آف انرشیا سے تقسیم کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خط مستقیم میں حرکت کی صورت میں حرکت کی رفتار اور اس کی سمت کو مجموعی طور پر ویلوسٹی کہا جاتا ہے۔ گھومنے والے اجسام کے لیے گھومنے کی رفتار اور گھومنے کی سمت کو مجموعی طور پر اینگولر ویلوسٹی کہا جاتا ہے۔ خط مستقیم میں حرکت کی صورت میں کسی جسم کی کمیت اور اس کی ویلوسٹی کو ضرب دے کر اس کا مومنٹم معلوم کیا جاتا ہے۔ گھومنے والے اجسام کے لیے بھی اسی قسم کی مساوات استعمال ہوتی ہے۔ ویلوسٹی کی جگہ اینگولر ویلوسٹی اور کمیت کی جگہ مومنٹ آف انرشیا استعمال ہوتا ہے۔ اینگولر مومنٹم کسی جسم کی اینگولر ویلوسٹی اور مومنٹ آف انرشیا کو ضرب دے کر معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر جسم کی کمیت کو محور سے دور کر دیا جائے تو اس جسم کا مومنٹ آف انرشیا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس جسم کی اینگولر ویلوسٹی بھی بدل جاتی ہے۔
چونکہ اینگولر مومنٹم کو معلوم کرنے کے لیے اینگولر ویلوسٹی کو مومنٹ آف انرشیا سے ضرب دی جاتی ہے اور ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری کم ہوتی ہے، اس لیے ان کا حاصل ضرب یعنی اینگولر مومنٹم تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر کسی جسم پر باہر سے ٹارک نہ لگایا جائے تو اس جسم کا اینگولر مومنٹم ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی جسم پر باہر سے قوت نہ لگائی جائے تو اس کا مومنٹم ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ چونکہ پوری کائنات پر نہ تو باہر سے کوئی قوت لگائی جا سکتی ہے نہ ہی ٹارک، اس لیے کائنات کا کل مومنٹم اور اینگولر مومنٹم ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔